ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ، 200 سے زائد میزائل داغ دیے، 4 اسرائیلی ہلاک، 44 سے زائد زخمی، متعدد عمارتیں ملیہ میٹ۔ اسرائیل پر جوہری تحقیقاتی مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، تل ابیب میں حملوں کے بعد متعدد عمارتوں کو آگ لگ گئی، دھوئیں کے بادل چھا گئے، مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ اسرائیل بھر میں سائرن بج اٹھے، کئی علاقوں میں بجلی بند۔ میزائل حملوں کے بعد اسرائیلی شہری بنکرز میں چھپ گئے۔ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹری کے ہیڈ آفس کے باہر بھی دھماکہ، اسرائیل میں 150 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا، ایران کا 2 اسرائیلی طیارے مار گرائے جانے اور خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ جوابی حملے کے بعد ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے، جشن کا سماں۔ یمن، غزہ اور لیبیا میں بھی شہریوں کا جشن۔ ایران عالمی قوانین کے تحت فیصلہ کن جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ جو ملک اسرائیل کا دفاع کرے گا اس کی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے، اسرائیل پر حملوں میں تیزی لائیں گے۔ ایرانی حکام نے واضح کر دیا، بے گناہوں کا خون بہائے جانے کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ اسرائیل میں ان اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جہاں سے ایران پر جارحیت ہوئی۔ آپریشن وعدہ صادق 3 میں اسرائیل کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ علاقوں میں بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے حملے کیے ہیں۔ ایران کی سیکیورٹی سرخ لکیر ہے جس پر حملے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ جب تک ضروری ہوا جوابی کارروائی جاری رکھیں گے، پاسداران انقلاب۔ اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی، رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی ریاستی دہشت گردی میں سینئر رہنماؤں سمیت 78 شہری شہید ہوئے۔ ایران پر حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایرانی مندوب عامر سعید کا خطاب۔ امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملوں سے قبل آگاہ تھا، ایران پر حملوں میں امریکی فورسز ملوث نہیں، امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایران نے امریکی شہریوں اور اڈوں کو نشانہ بنایا تو نتائج بھگتے گا۔ امریکی مندوب کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں بریفنگ، ہم نے پہلے ڈپلومیسی کا راستہ اپنایا۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے کافی مواد موجود ہے، اسرائیلی مندوب کا دعویٰ۔ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول قرار۔ سلامتی کونسل اجلاس میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت، کہا اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسرائیل نے امن مذاکرات کے درمیان ایران پر حملہ کیا، عالمی برادری کو اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لینا چاہیے۔ روسی ایلچی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جارحانہ اقدامات کو قبول کرنا عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ عالمی برادری اشتعال انگیزی کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل کا ایران پر حملوں کا کوئی جواز موجود نہیں، کشیدگی کم کرنے کے لیے روس سفارتی کوششوں کی حمایت کرے گا۔ ایران کو معلوم نہیں انہیں کس چیز سے نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیل کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی، تاریخ کی بڑی فوجی کارروائی رائزنگ لائن میں مصروف ہیں، مزید کچھ آنے والا ہے۔ ایران کے خلاف کارروائی کا مقصد جوہری اور بیلسٹک میزائل کا خطرہ ناکام بنانا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدانوں کو ختم کر دیا، ایران کی افزودگی کی سہولت اور اس کے بیلسٹک میزائل کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا۔ امید ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جلد امن آئے گا، اسرائیلی وزیر اعظم۔ ایران کو ڈیل کرنا ہوگی اس سے قبل کہ کچھ نہ بچے، اگلا حملہ مزید خطرناک ہو سکتا ہے، امریکی صدر کی کھلی دھمکی۔ اسرائیل کا حملہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے میں مددگار ثابت ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ایران اب مذاکرات کو سنجیدہ لے، ابھی بھی مذاکرات کا راستہ کھلا ہے، ایران کے پاس جوہری معاہدے کا دوسرا موقع ہے، بہادری کی باتیں کرنے والے سب مارے جا چکے ہیں، ایران سے معاہدہ کر لو کہا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا، ایک کے بعد ایک موقع دیا، ایران کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہتے ہیں، ایران ایٹم بم نہیں رکھ سکتا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا ٹاک۔
ایران اسرائیل جنگ امریکی صدر کے عالمی رہنماؤں سے رابطے امریکی صدر اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق ڈونلڈ ٹرمپ کا جاپانی وزیر اعظم سے بھی رابطہ مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا فرانسیسی صدر سے رابطہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تبادلہ خیال دونوں رہنماؤں کا ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے پر اتفاق ایران اور اسرائیل معاملات سفارتی طور پر حل کرنے کی کوشش کریں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ایران اسرائیل کشیدگی روسی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کا ٹیلیفونک رابطہ ولادیمیر پیوٹن کی دونوں ممالک میں ثالثی کی پیشکش روسی صدر کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی رابطہ پیوٹن کی اسرائیلی اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت ایران اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا ایرانی صدر کی روسی ہم منصب سے گفتگو روسی صدر کا عام شہریوں کی شہادت پر ایرانی قیادت اور عوام سے تعزیت کا اظہار مذاکراتی عمل میں واپسی اور مسائل کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے پر زور ایران اسرائیل جنگ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 7% سے زائد بڑھ گئیں برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 7.4% اضافہ برینٹ آئل کی نئی قیمت $74.46 فی بیرل تک جا پہنچی کروڈ آئل 5.7% مزید مہنگا کروڈ آئل کی نئی قیمت $73.15 فی بیرل ہو گئی مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد الاقصی اور الخلیل میں مسجد ابراہیمی کی بندش فلسطینی رہنماؤں کی شدید مذمت اسرائیل نے کورونا کے بعد پہلی مرتبہ مسجد اقصی کو مکمل بند کر دیا حماس کی مسجد اقصی میں داخلے پر پابندی کی مذمت کہا عرب اور اسلامی ممالک مسجد اقصی میں داخلے پر پابندی ختم کرائیں پاکستان کے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت پاکستان کا ایرانی عوام کے ساتھ کھڑا رہنے کے عزم کا اظہار ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے پاکستان اسرائیلی اشتعال انگیزی پورے خطے کی امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہے وزارت خارجہ میں ایران میں پاکستانی شہریوں کی حفاظت کے لیے کرائسس مینجمنٹ سیل قائم دفتر خارجہ کی ایران میں 5000 پاکستانی زائرین کی موجودگی کی تصدیق ایران میں زیارات پر جانے والے کے لیے ایڈوائزری جاری موجودہ صورتحال میں پاکستانی زائرین سفر کرنے میں محتاط رہیں دفتر خارجہ کی ہدایت صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت صدر آصف علی زرداری نے کہا اسرائیلی فوجی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی سراسر خلاف ورزی ہے حملے میں جانوں کے ضیاع پر ایران کے عوام کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں عالمی برادری اور اقوام متحدہ جارحہ کا احتساب اور صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے فوری کارروائی کرے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا انسانی جانوں کے ضیاع پر ایرانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں ایران پر حملہ نہایت غیر ذمہ دارانہ اقدام اور انتہائی تشویشناک ہے اسرائیل کا اقدام خطرے سے دوچار خطے میں مزید عدم استحکام پیدا کرے گا عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے جنگ کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ لیگ نون نواز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت اسرائیل کا اعلان پر حملہ بہت افسوسناک ہے آج کے دور میں اس سے بڑی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اسرائیل کا اس طرح حملہ کرنا نہایت افسوسناک اور زیادتی ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو ایران ہمارا بھائی ہیں درینہ ان کے ساتھ تعلق ہے ہماری تمام تر ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم انٹرنیشنل جو فورمز ہیں ان کے اوپر اور جو باری باری جو ہے مسلمان ممالک کو اسرائیل جو ہے نشانہ بنا رہا ہے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے جو قتل عام ہو رہا ہے میرا خیال ہے مسلم ممالک جو ہیں ان کا اتحاد ہونا چاہیے اور متحد ہو کے اس اپنے مشترکہ دشمن کا جو ہے مقابلہ کرنا چاہیے
اور ایران ہمارا بھائی، دونوں ملکوں میں دیرینہ تعلقات ہیں۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل تمام مسلم ملکوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تمام مسلم ملکوں کو متحد ہو کر مشترکہ دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ غزہ میں قتل عام پر تمام مسلم ملکوں کا اتحاد ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اسرائیل کے بلا اشتعال حملے کی شدید مذمت، کہتے ہیں اسرائیل کے حملے سے علاقائی استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہوگا۔ اسرائیل نے پہلے اپنے ہمسایہ ملکوں پر حملہ کیا، فلسطین میں نسل کشی کی، اور اب ان کی یہ جنگ ہمارے خطے تک پہنچ چکی ہے۔ بلاول بھٹو کی دنیا اور اقوام متحدہ سے کشیدگی میں کمی کے لیے کام کرنے کا مطالبہ۔